کشمیری
سے یہ فرماتے تھے رو کر شمع مردان زہرا نہیں گھرے میں دنیا سے اٹھے فاطمہ گھر ہو گیا میرا دنیا سے اٹھے فاطمہ گھر ہو گیا میرا زہرا نہیں گھر دو بیٹیاں دو بیٹے گئی چھوڑ کر زہرا کوئی نہیں ان کا کس طرح بلے مجھ سے کہ چاروں بھی ہے نادا کس طرح بلے مجھ سے کہ چاروں بھی ہے نادا زہرا نہیں گھر دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا منہ اشکوں سے دھونا ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت گریا ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت گریا زہرا نہیں گھر میں فضا میرے ان دکھ زدہ بچوں سے خبردار اب دیکھ تو گھر بار تسکین نے دینا جو ایک کبھی نالا تسکین نے دینا جو ایک کبھی نالا زہرا نہیں گھر میں فضا سے فرماتے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر آسان قبر نبی پپات آخری پڑا ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو رے کہا دو سال کرا
ساتھ ان کا تمہارا غم کہاں گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاوے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی غراتا دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے خیر و ماتمان ترتیب لاش کے لیے باغر گئے امام کی ادا ہوئی ماتھا غسن لاش کے ماتھے پر دیا اماں کہا غشوان تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبدعي
حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی 111ویں آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کے نفوس اور اموال کو خرید لیا اور قیمت میں جنت دی. دیکھیے جہاں بیع و شراء کا معاملہ ہوتا ہے وہاں 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بائع بیچنے والا، ایک خریدنے والا، ایک وہ شے ہوگی جسے کہتے ہیں جو بک رہی ہے، اور چوتھی چیز ہے قیمت، اور 5ویں چیز ہے وہ معاہدہ. یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے 2 سودے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک سودا ہے جو مومنین کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا ہے. یہ سودا ہے نفس ناطقہ کا. نفس ناطقہ سے قدسیہ جسے کہتے ہیں، نفس ناطقہ قدسیہ، اس نفس سے جو سودا ہے اس میں پروردگار عالم نے ان کا نفس خریدا، جنت تھی. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور پروردگار عالم نے یہ وعدے کو توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں رکھا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنا کون ہو سکتا ہے؟ اور ذالک فضل عظیم، اور یہ بہت بڑا فضل عظیم. تو اب آپ کے سمجھ بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سودا ہے جہاں پروردگار عالم نفس خرید رہا ہے اور جنت دے رہا ہے. کس کو؟ ان کو جو نفس ناطقہ قدسیہ کے حامل ہیں. اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ نفس ناطقہ قدسیہ کی صفت کیا ہے. ان کے پاس دیکھیے ایک ذکر، فکر، علم، حلم اور بندگی، یہ چیزیں ہیں جو نفس ناطقہ کو ارتقاء کی منزل پر لاتے ہیں. جہاں علم ہے، جہاں فکر ہے، اللہم صلی علی محمد امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو علم اور حلم کی بنیاد پر جب نفس ناطقہ صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبیل اللہ میں قتال کرتا ہے، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور جو اللہم صلی علی جب ان بنیادوں پر وہ قتال کرتا ہے تو ایسی صورت میں پروردگار عالم چونکہ حق کا تعین کر کے سبیل اللہ میں قتال کیا جا رہا ہے، جنت اس میں دی جا رہی ہے. اب ایک اور سودا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے
وَمَن يَخْشِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ نفس خرید رہا ہے اور بدلے میں اپنی رضائیں دے رہا ہے۔ دیکھیے وہاں بھی نفس خرید رہا ہے، یہاں بھی نفس خرید رہا ہے۔ دیکھیے اگر دونوں چیزیں ایک ہی ہوں تو قیمت بھی ایک ہوتی ہے۔ معلوم ہوا جب دونوں کی قیمتیں الگ ہیں تو نفس بھی الگ ہے۔ ایک نفس ہے نفس ناطقہ جس کی قیمت جنت ہے، لیکن جس کی قیمت پروردگار عالم نے اپنی رضا رکھی ہے وہ نفس ناطقہ نہیں ہے، نفس الہیہ، وہ نفس پروردگار عالم ہے کہ جس کی منزلت یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی رضائیں دے رہا ہے۔ عجیب منزل ہے۔ دیکھیں یہ جو مومنین اپنا نفس بیچتے ہیں میدان جنگ میں قتل کرتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے، یہ نفس بیچتے ہیں جاگتے ہوئے، لیکن نفس الہیہ جو نفس بیچ رہا ہے وہاں سوتے ہوئے نفس بیچ رہا ہے۔ دیکھیے سوتے ہوئے کوئی سودا نہیں ہوتا، لیکن اگر سودا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس سو نہیں رہا ہے۔ ظاہری طور پر آنکھیں بند ہو اور بات ہے، لیکن نفس جاگ رہا ہے۔ اب آج اگر مولا کائنات نجف میں موجود ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ سو رہے ہیں، اس لیے کہ سوتے ہوئے نفس کا سودا کر کے بتایا کہ میرا سونا سونا نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی جب نفس کو خریدا ہے تو اس عالم میں خریدا کہ پوچھ رہا ہے کہ کیا قیمت چاہیے، اور بیچنے والا قیمت نہیں بتاتا، کہتا ہے تیری مرضی۔ دیکھیے زوما نے تیری مرضی میں اپنی مرضی سے جو چاہے دے دے، یا یہ کہ تیری مرضی دے دے۔ پروردگار عالم نے بھی دیکھا کہ نفس اتنا بلند ہے کہ اس کی قیمت سوائے میری مرضی کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت ایک مرتبہ جبریل کو اور میکائیل کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ میرے مالک علی کو سونے کے لیے اس وقت کہا گیا جب رسالت مآب کو بچانا تھا، تو چاہیے تو یہ کہ ان ملائکہ کو وہاں بھیجتا جہاں رسالت مآب ہے، لیکن وہاں نہیں بھیج رہا ہے، علی کے پاس بھیج رہا ہے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر اپنے بھائی کو دے دے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی اپنی عمر دوسرے کو دینے تیار نہیں تھا۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ آؤ ذرا دیکھو کہ کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی عمر فدا کر رہا ہے۔ مولا کائنات رسالت مآب پر اپنی عمر فدا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے جاؤ اس کی حفاظت کرو۔ سرانے جبریل آ گئے، قائدی میکائیل آ گئے۔ اب ایک مرتبہ گفتگو ہونے لگی۔ جبریل کہتے ہیں مجھے فخر حاصل ہے کہ میں علی کے سرحانے ہوں۔ میکائیل کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ان قدموں کے پاس ہوں جو مہر نبوت پر
پروردگار عالم نے، میں انتہائی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیونکہ اور مجالس ہیں، تیسرا سودا امام حسین علیہ السلام سے وہ یہاں نہیں ہوا بلکہ عالم ارواح میں، عالم الفت میں، وہاں سودا ہوا، اور سودا یہ ہوا کہ اپنی جان دینا ہوگا، نہیں اپنی ہی جان نہیں بلکہ 72 کی جان دینا ہوگا، اور بدلے میں 3 چیزیں دنیا میں اور 1 آخرت میں دی جائیں گی۔ دیکھیے قیمت، 3 چیزیں دنیا میں دی جا رہی ہیں اور 1 آخرت میں۔ دنیا میں جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شفا فی تربت، مٹی میں شفا، کربلا کی مٹی میں شفا۔ دوسری چیز اجابت تحت القبہ، قبے کے نیچے جو دعا کی جائے وہ قبول کی جائے گی۔ اور تیسرے ذریت میں امامت۔ یہ 3 چیزیں دنیا میں۔ اب یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تربت میں شفا جو رکھی پروردگار عالم نے، قرآن میں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں جو نازل کیا گیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، لیکن شفا صرف مومنین کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔ لیکن حسین کی یہ جو زمین کربلا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مومن آئے، لیکن جو حسین کا چاہنے والا آ جائے اسے شفا ہے، اسے شفا ہے۔ نہیں، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، دعائے کمیل میں من اسمہ دوا وہ ذکرہ شفا، اللہ کا پروردگار عالم کا اسم دوا ہے اور ذکر شفا ہے۔ حسین کس منزل پر ہے کہ قرآن کی تاثیر شفا اپنی مٹی میں لے آئے، نہیں بلکہ یہ عرض کروں کہ اس میں پروردگار عالم کا اثر مٹی میں لے آئے۔ اللہ کا نام شافی اور کربلا کی اس مٹی میں شفا، وہ ذکر شفا، اللہ کا ذکر شفا۔ معلوم ہوا ذکر الہی کی جو تاثیر ہے وہ حسین کربلا کی مٹی میں لا رہے ہیں۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کا اندازہ کیجئے۔ اس کے بعد دوسری چیز، تحت قبہ استجابت دعا قبول ہوتی ہے قبے کے نیچے۔ یہ قبہ روضے کا قبہ نہیں ہے، ولایت کا قبہ ہے، اور یہاں جو دعا کی جائے، پروردگار عالم ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ معلوم ہوا اس قبے میں وہ تاثیر پروردگار عالم رکھ دی کہ اس کو پکارو تو وہ قبول کرتا ہے، اور تحت قبہ آ جاؤ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم وہ ہیں جو خلیل اللہ ہیں، اور خلیل اللہ ہوتے ہوئے جن کے سجدوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے کو صرف امام نہیں، ان کو امامت دی تو صرف ایک ہی امامت دی جناب ابراہیم کو، وہ بھی صرف ناس کے لیے امامت، سب کے لیے امامت نہیں، مطلق امامت نہیں ہے، امامت للناس ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے 9 اولاد، ان سب کو امامت مطلقہ دی گئی۔ تو اندازہ کیجئے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہوتے ہوئے صرف ناس کے امام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں امامت مطلقہ چل رہی ہے۔ چونکہ آج مجلس ایک مومنہ کی ہے تو لہذا میں ذکر ایک شہزادی کا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس حسین کو جو پروردگار عالم نے یہ سب کچھ دیا، دنیا میں آخرت میں شفاعت کا حق دیا، شفاعت کا حق دیا، اور 2 مقامات پر، ایک عروج کے موقع پر اور ایک قیامت کے موقع پر، جب قبر میں جاتا ہے انسان وہاں بھی شفاعت حسین حاصل ہوگی، اور قیامت میں بھی شفاعت حسین حاصل ہوگی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، بدفعل امام حسین علیہ السلام برائے مغفرت کل شیعہ نے اگر قرار علماء اکرام مراد مکرم مجتہدین بالخصوص مرحومہ کی مغفرت کے لیے آل علین جواہر معصومین میں جگہ عطا ہونے کے لیے تہ دل سے بلند تر امام حسین علیہ السلام حامل نفس الہیہ ملکوتیہ، اس لفظ کے حامل، اس کی صفتیں کیا ہیں؟ اس کی صفتیں یہ ہیں کہ فنا میں بقا۔ اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کربلا میں فنا ہو گئی ان کو، تو نہیں، بقا ہے، شدت میں خوشی، چہرے کو مسکراتے ہوئے کربلا کے میدان میں لوگوں نے دیکھا ہے، تو شدت میں خوشی، اور عجیب منزل ہے کہ کہیں اگر فخر ہو آ جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں امیری ہو وہاں فخر۔ اگر ایک قطار اونٹوں کی لوگوں کو بخشنے والا فخر کی اس منزل کو پیش کرتا ہے کہ اپنے گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھاتے، یہ عجیب منزلیں ہیں، یہ ضدیں ہیں، یہ ضدیں جو موجود ہیں یہ صرف اسی ایک نفس میں موجود ہوتی ہیں، اور انتہائی بلا میں صبر، یہی نفس کے حامل تھے امام حسین علیہ السلام، اور یہی صفات پیش کر رہے تھے، یہی صفات پیش کر رہے تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں پیش کی ہیں، سارا خاندان ختم ہو گیا سوائے ایک امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب ایسی صورت میں پیغام حسینی کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی ہو جس میں رسالت مآب کی ہدایت کا عنصر ہو، مولائے کائنات کی بلاغت ہو، امام حسن علیہ السلام کا علم ہو، امام حسین علیہ السلام کی شجاعت ہو۔ لہذا وہ ہستی پروردگار عالم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شکل میں
اور جب دنیا میں تشریف لائی تو ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے یا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں رسالت مآب پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم تشریف لائے، کہا یا علی نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ پروردگار عالم نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اس بچی کا نام زینب رکھو۔ زینب یعنی زینب جو باپ کی زینت ہے۔ دیکھیے جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ پر نقطہ ہوتا ہے کچھ پر نہیں ہوتا، اور کچھ الفاظ وہ ہیں جن کے سارے حروف پر نقطے ہوتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے نام جو رکھا زینب انہی الفاظ میں سے رکھا جن میں پورے حروف پر نقطے ہوں، اور یہ بات ملحوظ رکھی پروردگار عالم نے کہ 5 نقطے ہوں، یہ کا 1، یہ کے 2، نون کا 1، بے کا 1، تو اس طرح 5 نقطے پنجتن کا مرقع بنا کے پروردگار عالم نے زینب کا نام رکھا۔ اور اس ہستی کو وہ جھولا ملا جس جھولے میں حسن و حسین کو جھلایا گیا، نہیں بلکہ یہ عرض کروں کہ یہ وہ جھولا ہے جس نے فطرس کو پرعطا کیے۔ اس جھولے میں شہزادی زینب آرام فرماتی تھی۔ عالم یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ باپ سے جو صفتیں حاصل کی ہیں وراثت میں تو زینب کہلائی، اور ماں سے جو وراثت لی ہے صفات کی تو ثانیہ زہرا کہلائی۔ ایک طرف زینب کہلا رہی ہیں، باپ کی صفتیں موجود، دوسری طرف اپنی ماں کی صفتیں موجود، اور اسی لیے ثانیہ زہرا کہلائی۔ لیکن کائنات میں کوئی ثانیہ زینب نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کیسے سکتا ہے کہ علی کی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صفتیں ایک جا ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ زینب کا تو انتخاب ہوا تھا پروردگار عالم کی طرف سے، لہذا یہ صفتیں موجود تھی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شہزادی تحفظ پیغام حسینی کے لیے اس کائنات میں تشریف لائی۔ ایک گفتگو شہزادی کی جو دربار میں یزید سے ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہیں سے مسائل۔ جس وقت سرہائے شہداء لائے گئے دربار میں تو یزید نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا درباریوں کو کہ اللہ نے ملک حسین سے لیا ہے اور مجھے دیا، اور عزت مجھے دی ہے اور ذلت معاذ اللہ ان کو دی۔ یہ آیت پڑھ کے تعصب درباریوں میں یہ دینا چاہتا تھا۔ اب ضروری تھا کہ کوئی ہستی ایسی موجود ہو جو اسے ٹوک کے بتائے کہ تم غلط کہہ رہا ہے۔
وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، تخت بادشاہت پر بیٹھا ہوا ہے۔ عالم یہ ہے کہ سارے قیدی ہیں، اس عالم میں احتجاج کرنا صرف اسی ہستی کا کام تھا جس میں شجاعت حسین تھی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مہلن و مہلا ولا تتش جہلا، اے یزید ٹھہر جا، خاموش ہو جا۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہے، دیکھیے اس نے ایک آیت پڑھی تھی تو آپ نے بھی سورہ روم کی 10ویں آیت پڑھی، اور ارشاد فرماتے ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ ان کی عاقبت بڑی خراب ہوگی جو اس برائی کو کرتے ہیں کہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ کانوں بہا یستہزا، اور ایسی آیتوں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی شہزادی یہ بتا رہی تھی کہ کسی آیت کا غلط مقام پر پڑھ کے غلط تاثر دینا یہ حقیقتاً اس آیت کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، ہرگز ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ ارشاد فرماتی ہے انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بلکہ جو مہلت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو۔ دیکھیے ہرے دربار میں بادشاہ وقت کو بندھے ہاتھوں سے ٹوک کے یہ کہنا صرف شہزادی زینب کا، اور اس کے بعد جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی پیشین گوئی تھی کہ پہلے سال یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، دوسرے سال مدینہ میں مسجد النبوی میں گھوڑے بنوائے گئے، اور تیسرے سال کعبے پر منجنیق سے پتھر آگ برسائی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ دھیرے دھیرے جیسے شہزادی نے ارشاد فرمایا تھا کہ گناہوں میں اضافے کے لیے پروردگار عالم مہلت دی ہے، تو معلوم ہوا پہلی منزل میں امامت کے خلاف، دوسری منزل میں رسالت کے خلاف، اور تیسری منزل میں اللہ کے خلاف یزید کے گناہ بڑھتے چلے گئے۔ لیکن یہ شہزادی کی پیشین گوئی تھی کہ تجھے پروردگار عالم نے تیرے گناہوں میں اضافے کے لیے مہلت دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہے ان کا ذکر جو شہید ہوئے، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون، ان کو ہرگز تم مردہ نہ سمجھنا جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابنت طلقہ کہہ کے خطاب فرمایا۔ اب ذرا غور فرمائیے، آزاد کردہ غلام کے بیٹے کہنا اس بادشاہ کو جس نے سب کو اسیر کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، یہ کس شجاعت کا کام ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہے ابنت طلقہ عدل، یہ تیرا عدل ہے کیا؟ تعذیر کا حرائے کا تیری عورتیں جو ہے پردے میں بیٹھی رہے، ماں کا رسول اللہ کی بیٹیاں تیرے دربار میں تیرے سامنے اور بازاروں سے بلائی جائے، منزل ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ عجیب منزل ہے، یہ شجاعت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ہاں لیکن کتنی مشکلات ہوئی، شہزادی کربلا میں
को ज़िबा होते हुए देख रही है। अपने बेटों के जनाजे देखे, अली अकबर के सीने में बलूची देखी। और आलम यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की भी जिम्मेदारी आपने सर ले ली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त वसीयत फरमाई थी कि ज़ैनब नमाज शब में मुझे फरामोश न करना। आज ऊँटों पे जाते हुए नमाज शब हो रही है, आलम ये है शहजादी का। लेकिन एक मंजिल एक ऐसी आई है जहाँ शहजादी ने बैठ के नमाज पढ़नी शुरू की। इमाम सैयद सज्जाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप बैठ के नमाज पढ़ रही है? इरशाद फरमाते हैं, बेटा इतना कम खाना आता है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, बच्चों को दे देती हूँ। पानी इतना कम आता है कि मैं प्यासी रह जाती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। और वो मंजिल भी अजीब है कि जहाँ एक मर्तबा जनाब सकीना इस दुनिया से गुजर गई और उसके बाद जब शहजादी करबला तशरीफ लाई है तो अपने आप को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। और उसके बाद सबसे पहले एक जुमला ये इरशाद फरमाया कि भैया ज़ैनब बड़ी शर्मिंदा है कि सकीना को साथ नहीं ला सकी। अपनी मुसीबतें बाद में बयान फरमाई, सकीना का जिक्र पहले किया। हाय वो शहजादी इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करती हुई एक मर्तबा जब पहुंची है मदीना तो तकादा किया गया घर आए, घर तशरीफ ले गई और साले खाना में तशरीफ फरमा होकर रोने लगी। हाँ, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कुछ ही अरसे में हालत ये हो गई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कि ना शीरीन ने पहचाना, ना उम्मे हबीबा ने पहचाना, ना कि शौहर ने भी नहीं पहचाना। एक मर्तबा आके इरशाद फरमाते हैं, बीबिया कौन है जो ज़ैनब बैठी हुई है? ज़ैनब यहाँ नहीं है। एक मर्तबा इरशाद फरमाती है कि आपने भी मुझे नहीं पहचाना। हाँ, उसके बाद अजीब मंजिल है कि देखा कि कमरे में दो छोटे छोटे मुसल्ले हैं जो माँ अपने बेटों को कभी नहीं रोई थी। एक मर्तबा मुसल्ले जब देखे तो बच्चे याद आए, रुख किया करबला का और कहा, बच्चों माँ तुम्हें याद कर रही है। जो परेशान है उनकी परेशानी हमारी इबादतों को कबूल कर, शहर वालों